الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران حسین شہید کردار. یہ تاریخ جو ہے وہ امام حسین سے منسوب ہے. محرم کی تاریخ امام حسین سے منسوب ہے. جس مہینے میں حسین نے نانا کے دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، یا یوں کہہ لیں کہ بلکہ انسانیت کو بچایا، اور تو خداوند عالم نے بھی واپس جواب دیا کہ اے حسین، اگر تم نے میرے دین کو بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے، تو میں بھی عالم انسانیت میں تمہارا ذکر قیامت تک برقرار رکھوں گا. ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ تاریخ ہماری محتاج ہے. تاریخ ہماری محتاج ہے، ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں. ہماری تاریخ جو ہے وہ علم کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ جہالت کے اندھیروں میں ترتیب نہیں پائی. ہماری تاریخ مسجد کی پاکیزہ چھاؤں میں ترتیب پائی. ہماری تاریخ کے پنوں پہ ابو جہل نہیں ہے، ہماری تاریخ کے پنوں پہ ابو طالب ہے. اور ہم نے تاریخ کو عنوان عطا کیے. تاریخ نے ہمارے در پہ آ کے ہم سے کبھی شجاعت کی بھیک مانگی تو ہم نے تاریخ کے حوالے علی کی شجاعت کر دی. تاریخ نے کبھی ہمارے در پہ آ کے ہم سے عصمت و طہارت کی بھیک مانگی تو ہم نے تاریخ کے حوالے آیت تطہیر کر دی. تاریخ نے ہمارے در پہ آ کے ہم سے کبھی علم کی بھیک مانگی تو ہم نے رسول اکرم کا وہ خطبہ کہ میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے، تاریخ کے حوالے کر دیا. تاریخ نے ہم سے وحدانیت کی مشکل کشائی کا راستہ پوچھا تو ہم نے علی کا خطبۃ المیان تاریخ کے حوالے کر دیا کہ جس میں علی خدا کی وحدانیت کی مشکل کشائی کر رہے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا خمیر گون کے آدم کو بنایا. ورنہ مسلمانوں کو یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا کافی تھا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جسم و جسمانیت رکھتا نہیں. تب قرآن میں کیسے کہہ دیا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا؟ تو علی تو مشکل کشا ہے نا، سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ کی بھی مشکل کشائی کی. بلکہ خطبۃ البیان میں کہا کہ میں وہ علی ہوں جس نے آدم کا خمیر گون کے آدم کو بنایا، میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو حسن عطا کیا، میں وہ علی ہوں جس نے یعقوب کو بینائی دی، میں وہ علی ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، میں وہ علی ہوں جس نے موسیٰ کو کوہ طور پہ مدد کی، میں وہ علی ہوں جس نے عیسیٰ کو مسیحائی دی. بچے کے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش میں کرتا ہوں، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق میں بانٹتا ہوں، کائنات میں رزق میں بانٹتا ہوں، سورج میں روشنی میں دیتا ہوں، زندگی کی گردشیں میرے ہاتھ میں ہیں، کل کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں. جب سب کچھ کہہ سکے تو ایک شخص کھڑا ہوا، مولا آپ نے تو خدائی کا دعویٰ کر لیا. جب سب کچھ آپ ہیں پھر خدا کیا بچا؟ تو سب کے نہ جاؤں میں اپنے مولا کے، بلکہ کہا وہ خالق کائنات ہے، میں مالک کائنات ہوں. وہ خالق کائنات میں مالک کائنات ہوں. سب کچھ میرے اختیار میں ہے، مگر دیا ہوا اسی معبود کریم کا ہے. سب کچھ میرے پاس ہے مگر دیا ہوا اسی معبود کریم کا ہے. اور علی تو دشمنوں کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے، دشمنوں کو بھی کی ہلاکت سے بچا دے. اسے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو علی تو نام ہے مشکل کشا کا، اور صرف علی مشکل کشا نہیں ہے بلکہ 14 کے 14 مشکل کشا ہیں. ہر امام اپنے دور کا مشکل کشا ہے. امام زمانہ ہمارے آج کے دور کے مشکل کشا ہیں. ہر امام مشکل کشا ہے، رسول بھی مشکل کشا ہے. مگر رسول نے علی کے ذریعے سے لوگوں کی مشکل کشائی کرائی. اللہ نے جب کچھ نہ تھا تو نور خدا تھا. نور ہے کیا کسی کوئی شکل ہے نور کی؟
نور کہہ لو، اللہ کو کہہ لو، ایک طاقت کہہ لو، قدرت کہہ لو. نور الیکٹریسٹی کہہ سکتے ہو، جو دکھتی نہیں ہے، جو دکھتی نہیں ہے. طاقت ہے جو دنیا کو روشن کرتی ہے مگر دکھ نہیں سکتی. اہل بیت بھی دنیا کو روشن کرتے ہیں، اپنے علم سے روشن کرتے ہیں، اپنے صداقت سے روشن کیا. تو خدا نے اپنے نور سے ان کو بنایا. تو وہ آپ اس کی جو بھی سمجھ لیں خدا کو، وہ جو کچھ تھا اس نے سب کچھ محمد کے اندر ڈھال دیا. وہ جو بھی ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، جو ہے، وہ سب کچھ اس نے رسول کے اندر دے دیا اور اس کو پھر 2 حصوں میں بانٹ دیا. جتنا فضیلت، جتنی طاقت رسول کی ہے اس میں اتنے آدھا آدھا بانٹ دیا. اگر 100 نوٹ کو 2 حصے بانٹے گا تو 50-50 ہو جائے گا. تو جو 50 ویلو اس نوٹ کی، وہ اسی 50 کی ویلو اس نوٹ کی. جو ویلو رسول کی وہی ویلو علی کی. اسے تو کہا اولن محمد آخرن محمد. سب کے سب محمد ہے، سب کے سب برابر ہے، نہ کوئی افضل نہ کوئی کمتر. یہ اور بات ہے کہ رسول جو ہے وہ جڑ ہے، باقی سب شاخیں ہیں. بنیاد تو رسول ہے مگر ہے سب کے سب برابر. کوئی زیادہ نہیں، کوئی کم نہیں، سب کے سب برابر ہیں. رسول اور علی دونوں برابر ہیں. معجزات علی کو دیے، رسالت رسول کو دی. کیوں؟ علی کی معجزات کو اجاگر، علی کی فضیلت کو اجاگر کرنا تھا. خدا جانتا تھا کہ رسول کے بعد سب علی کے اہل بیت کے دشمن ہو جائیں گے، لہذا ان کی فضیلت کو ابھارا تاکہ دیکھو اگر تم نے ان کو چھوڑا یعنی کہ تم نے مجھ کو چھوڑا. زندگی میں کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر علی کو دیکھا ہے. اللہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا تھا، اپنا جلوہ دکھانا چاہتا تھا. تو لہذا علی کے اندر وہ ساری فضیلت، سارا اپنا جلوہ علی کے اندر دے دیا کہ دیکھو ان کو پہچانو، مجھ کو. علی کو دیکھو گے مجھ کو پہچانو گے. حسین کو دیکھو گے مجھ کو پہچانو گے. کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ صابر ہے مگر حسین کے صبر کو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا صابر ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے اللہ حسین کو بنایا. تو حسین کا صبر انتہا کا صبر ہے اور انتہا کا صبر صرف اللہ کا صبر ہے. اللہ کا صبر سے انتہا کسی کی نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں امام حسین کا صبر، امام حسین کا صبر ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا صبر، تبھی تو انتہا ہے. اہل بیت وہ ہے جن کی ہر فضیلت انتہا پہ ہے، ان کی سخاوت انتہا ہے، ان کا علم انتہا ہے. علی کو 2 چیز کی تمنا رہی کہ میں نے 2 چیز کی تمنا مجھے. تو لوگوں نے سوچا کہ شہرت سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، تو کس چیز کی تمنا رہ گئی آپ کو؟ بولے مجھے 2 چیز کی تمنا رہ گئی. جیسا میں سخی تھا لوگوں نے مجھ سے لیا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا لوگوں نے مجھ سے علم لیا نہیں. یہ 2 چیز کی تمنا تھی کہ جتنے پاس دولت میرے پاس میں سخی ہوں وہ مجھ سے اتنا لے، مگر اس نے لیا نہیں. جتنا علم میرے پاس ہے لوگوں نے میرے علم کو لیا نہیں. اگر علم علی سے کے حکم میں اگر زندگی کو بسر کیا ہوتا تو کیا کہتے ہیں، ہمارے اندر سب سے بہترین ڈاکٹر ہوتا، ہم سے اندر سب سے بہترین انجینئر ہوتا، ہمارے چاند میں سب سے پہلے ہم جاتے، سب سے زیادہ انجینئر ہمارا ہوتا، ہر شعبے میں سب سے آگے ہم ہوتے. مگر چونکہ حب علی نہیں تھا، حب اہل بیت نہیں تھا، بغض اہل بیت تھا. جب کوئی چیز دشمنی میں کی جاتی ہے تو بجائے سمجھنے کا اور بگڑ جایا کرتی ہے. کیوں؟ کہ اس میں کیا کہتے ہیں، مفاد شامل ہو جاتا ہے. جہاں ڈسٹرکٹیو نیچر آ گیا وہاں پھر وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہو سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور رسول نے کہا کہ دیکھو میرے اہل بیت سے محبت کرو. محبت کسے کہتے ہیں؟ جب محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو محبت شروع ہوتی ہے. محبت کی انتہا کا نام ہے. کیا ہے محبت؟ جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے محبت. اگر آپ دولت سے محبت کرتا ہے، کرتا ہے دولت سے محبت کیونکہ ضروریات ہے، اس کو
اہل بیت کے اوپر قربان کر دو، اس کو تمہیں اس سے محبت ہے نا، اہل بیت کے اوپر قربان کر دو، یہ ہے محبت۔ بچوں سے محبت، بچوں کو قربان کر دو اہل بیت کے اوپر، یہ ہے محبت۔ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کو قربان کر دینے کا نام محبت۔ جب محبت انتہا پہ جاتی ہے تب اذیت بھی لذت بن جائے گا۔ محبت جب انتہا پہ جاتی ہے تو اذیت بھی لذت بن جاتی ہے۔ مولا کائنات میسا میں تمار سے کہہ رہا، میسا یہ پیڑ ہے، اس پیڑ کے اوپر ایک دن تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ تو پوچھا میسا نے، مولا کس جرم میں؟ کہا میری محبت کے جرم میں۔ کہا اچھا آپ کی محبت پہ جرم ہے؟ اب بیسم جو ہے اس کو پانی دے رہے ہیں، سینچ رہے ہیں پیڑ کو، کیسا نہ ہو کہ پیڑ سوکھ جائے۔ ہم آپ ہوتے تو شاید پیڑ کو کاٹ دیتے، کہتے نہ پیڑ رہے گا نا، ہم سولی پہ چڑھائے جائیں گے، اور یہ تو اس پیڑ پہ نہ پیڑ رہے گا نا۔ مگر وہ پیڑ کو سینچ رہے ہیں کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ اس پیڑ ایسا نہ ہو کہ پیڑ سوکھ جائے، اور وہ وہاں میشم کے لیے اب اذیت بھی لذت بن گئی کہ میرے مولا نے کہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرے سولی پہ نہ چڑھایا جائے۔ جب ابن زیاد کہتا ہے کہ تیری زبان گدی سے کھینچ دو، سولی پہ چڑھا دو، کہا نہیں سولی پہ چڑھا دو، تو کیا کہے گا؟ میرا مولا پہلے پیشن گوئی کر دیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اس پیڑ کے اوپر ہمیں چڑھایا جائے گا۔ بولا اچھا علی کہہ کے گئے تو لوگوں اس کو سولی پہ مت چڑھاؤ، اس کی زبان تھی، اس کو سولی پہ مت چڑھانا۔ تو کہا اچھا میرا مولا یہ کہہ کے کیا ہے کہ اس کی میری زبان گدی سے زبان کھینچی جائے گی۔ بولے اس کی زبان مت کھینچو، اسے وہاں چڑھا دو۔ اب چڑھایا، مولا کے فضائل بیان کرنے لگے، بغاوت ہو جاتی، کہا فوراً زبان کھینچ دو۔ جیسے ہی کہا کہ زبان اس کی گدی سے کھینچ دو، اس شدہ معبود میں جھک گئے، معبود تو نے میرے مولا کے قول کو سچ کی لاج رکھ لی۔ میرا مولا کہہ کے گیا تھا کہ زبان گدی سے کھینچی جائے گی، میرے مولا کی قول کی تو نے لاج رکھ لی۔ یہ ہے محبت۔ جب محبت انتہا پہ پہنچتی ہے تو اذیت لذت بن جائے گا۔ یہی محبت کی انتہا کربلا کے میدان میں تھی۔ لوگ موت دن سے آگے بھاگ رہی تھی، یہ موت کا پیچھا کر رہے تھے، موت ان سے ڈر کے آگے بھاگ رہے تھے۔ پوچھا علی اکبر سے امام حسین نے، بیٹا موت تمہارے لیے کیسے ہے؟ کہا کہ بابا حق پہ ہے، ہم حق پہ ہیں۔ بولے ہم نے کہا ہم حق پہ ہیں۔ بولے تب کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پہ کود پڑے یا موت ہمارے پہ آ جائے؟ کسی نے آج تک موت کا مزہ نہیں بتایا سوائے قاسم۔ بولے چچا موت کیا حق پہ ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ بولے تب موت ہمارے لیے شیرین سے زیادہ میٹھی ہے۔ مگر چچا بتائیے کیا اشکیا، آپ نے علی اصغر کا نام لیا، کہ علی اصغر کا نام بھی شہدا کے لسٹ میں آپ نے بتایا، تو کیا اشکیا خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین رونے لگے گا، نہیں بیٹا اشکیا خیموں میں نہ آئیں گے، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، علی اصغر کی قربانی کربلا کے میدان میں میں اپنے ہاتھوں پہ پیش کروں گا۔ ہاں حسین نے جس دن حسین کربلا میں وارد ہوئے اس دن حسین نے ہم کو یاد کیا، زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد ہمارے لیے ہبا کر دیا کہ دیکھو ہمارے مہمان 3 دن جب آئیں گے شیعہ ان کو ہمارے مہمان رکھنا۔ اور یہیں پہ نہیں بلکہ تمام موقع پہ حسین نے ہم کو یاد کیا، اے میرے شیعوں کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھنے میری بےکسی کو دیکھتے میں کس طرح اپنے لال علی اصغر کے پانی کا سوال کر رہا تھا، اور بدلے میں ان لوگوں نے میرے لال کو تیر مار کے ہلاک کر دیا۔ ہاں وہ بازار قربانی گرم ہوا، ایک ایک جا کے شہید ہو رہا ہے، کبھی شہید کا لاشا اٹھا کے لائے رو دیے، کبھی ذوالقرنین کی میت اٹھائی اور رو دیے، کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا اور رو دیے، کبھی مسلم کا لاشا اٹھایا اور رو دیے۔ انصاروں کی باری ختم ہوئی تو اب عزیز قربا کی باری شروع ہوئی، ایک ایک جا کے شہید ہو رہا ہے۔ حسین لاشے پہ لاشے اٹھا کے لے کے آ رہے، کبھی اور محمد کا لاشا اٹھا کے لائے اور رو دیے، کبھی قاسم کا پامال لاشا اپنے ابا کے دامن میں سمیٹا حسین رو دیے، کبھی عباس کے شانوں کو اٹھایا حسین رو دیے۔ یہ کہتے ہوئے نظر آیا عباس تمہارے بننے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کبھی جمال لال کے سینے سے برچھی کا پھن نکالا اور کہا ہے
वाले अकबर, तुम्हारे मरने से हुसैन की आंखों की बिनाई चली गई, जवान लाल का लाशा मुझसे उठता नहीं। ऐ बनी हाशिम के बच्चों, आओ अपने भैया का लाशा उठाओ। ये जख्मी हुसैन ने अपने सीने पे से सह लिया। अब हुसैन के पास कुछ नहीं है देने को। बारगाह इलाही में आवाज लगाते, हल मिन नासिरिन यंसरुना, है कोई जो मेरी मदद को आए। हल मिन मुगीस मुगीसना, है कोई जो मेरी मदद को आए। ये आवाज का गूंजना था। अली असगर ने अपने आप को रो रो के झूले से गिरा दिया। एक शोरगुल उठा, हुसैन खैमे में आए। बहन ज़ैनब, ये शोरगुल कैसा, ये शोरगुल का सबब क्या है? कहा जब से आपने आवाज इस्तगासा लगाई है। अली असगर ने अपने आप को रो रो के झूले से गिरा दिया। अली असगर को अपने हाथों पे लिया, आए रबाब के पास। रबाब, अगर तुम इजाजत तो तुम्हारे शिकार को मैं सैराब कर लाऊं। रबाब कहती, आप मौला, आप मेरे भी वालियो वारिस, आप मेरे लाल के भी वालियो वारिस, आप चाहे तो अली असगर को ले जाए। कहा हुसैन ने बना, इसको नया कुर्ता पहना दो, माथे पे काला टीका लगा दो, ऐसा ना हो किसी की नजर लग जाए। रबाब ने नया कुर्ता पहनाया, बना के शक्ल मुजाहिद की। हुसैन ले चले हैं अली असगर को, अबा के दामन में लपेटा। आए मख्तल में अशिया समझ रहे थे शायद हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। हुसैन कुरान तो लेके आए, पर अली असगर के शक्ल में जीता जागता कुरान लेके आए। अबा का दामन उल्टा, हाथों पे अली असगर को बुलंद किया। ऐ कौम जफाकार, तुम्हारे नजर में मैं कसूरवार हूँ, तो इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, इसकी माँ का दूध भी खुश हो गया है। 3 दिन से न इसके जबान पे एक दाना अनाज गया है, न एक दाना कतरा पानी गया है। तुम में से कोई साहिब औलाद नहीं है क्या? कोई साहिब औलाद हो तो इसको आगे पानी पिला दो। जब कोई जवाब न मिला तो हुसैन ने कहा, अच्छा, तुम समझते हो इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो लो मैं इसे नीचे लिटाए देता हूँ, तुम में से कोई आगे खुद इसे आगे पानी पिला दो। अजादारा ने हुसैन मजलूम करबला, हुसैन ने उस जलती हुई रेत पे जहाँ एक दाना डाल दो तो भुन जाए, उस रेती हुई रेत पे नन्हे जैसे फूल अली असगर को लिटा दिया, मगर कोई न था जिसको तरस आता। हुसैन ने फिर अली असगर को अपने हाथों में बुलंद किया और मुखातिब हुए, ऐ मेरे लाल अली असगर, तुम मित तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत खुद तमाम करो। बस सुनना था अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान सूखे हुए होठों पे फेंकना शुरू की। ये अमल क्या करना था कि नवाज अशिया में कोई तरह तुम पर मच गया। हर शख्स जो कहता नजर आ रहा था, उम्र साथ इस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको पानी पिला दे। ये अमल को देखना था। उम्र साथ कहता है ना हुरमुला यख्ता कलामुल हुसैन, ऐ हुरमुला फौरन हुसैन के कलाम को कता कर, वरना बगावत हो जाएगी, करबला फतह न हो पाएगी। 3 बार चाहे हुरमुला ने हुसैन के कलाम को कता करे, 3 बार 3 निशाने से चूक गया। हुरमुला उम्र साथ कहता है, मैं समझता तू सबसे बड़ा तीरंदाज है, आज तेरी तीरंदाजी को क्या हो गया? उम्र हुरमुला कहता है, जो मैं देख रहा वो तू नहीं देख रहा। मैंने पहली बार चाहा अली असगर को शहीद करूं, मेरे सामने रसूल अकरम आ गए। मैंने चाहा दोबारा अली असगर को शहीद करूं, मेरे सामने अली मुर्तजा आ गए। मैंने चाहा तीसरे बार अली असगर को शहीद करूं, मेरे सामने फातिमा जहरा आ गई। कहने लगी, हुरमुला इस नन्ही सी जान को बख्श दे, इस सिंह के तो जानवर भी नहीं हलाक किए जाते, इसको बख्श दे। कहता है उम्र साथ, अगर तू चाहता है करबला फतह हो तो अली असगर को फौरन शहीद कर, वरना करबला फतह न हो पाएगी। हुरमुला ने उस तीर का इंतखाब किया जो जानवर के लिए इस्तेमाल होता था। 3 भाले का तीर कमान में जोड़ा, पूरी शिद्दत के साथ अली असगर के जानिब रिहा किया। तीर आता देखा, अली असगर ने हुमक के गले पे तीर लिया, तीर गले को छेदता हुआ इमाम के बाजू में पैबस्त हो गया, खून का फुवारा जारी। अब हुसैन करे तो क्या करे? अली असगर का खून हाथों में, चाहा आसमां पे फेंके, आवाज आई हुसैन, एक कतरे खून अली असगर आया, ता क़यामत तक बारिश न होगी। हुसैन ने चाहा जमीन पे फेंके
सके अली असगर का खून। आवाज आई है हुसैन, एक कतरे खून अली असगर जमीन पे आया, ताकि क़यामत तक एक दाना अनाज ना होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुन जज़ा, आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम के। अब हुसैन करे तो क्या करे, खून अली असगर को मुंह पे मला, इनकार आसमां को है राजी जमी नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अब अली असगर की मैयत को लिया, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं, कहते जा रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। 7 बार आगे बढ़े, 7 बार पीछे हटे, शायद ये सोच के पीछे हट जाते होंगे रबाब से कह के आया था कि अली असगर को सैराब करके लाऊंगा, किस मुंह से रबाब के सामने जाऊंगा। एक बार हिम्मत जुटाई, खेमे के दर पे पहुंचे, म्यान से जुल्फ़िकार निकाली, रेद अली असगर बनाना शुरू की। देखा किसी की रोने की आवाज आ रही है, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा, कोई नजर न आया। देखते क्या है, जुल्फ़िकार रो रही है, कह रही आका आपकी माँ ने मुझसे नुसरत का वादा लिया था, मगर मुझे क्या पता था ये काम भी मुझसे अंजाम लिया जाएगा। मेरे लिए मरद को कत्ल करना आसान था, लहद अली असगर बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अली असगर के लहद को बनाया, सुपुर्द खाक किया। अज़ादारों, जब कोई कब्र बनती है तो उसे पानी से गीला किया जाता है, तर किया जाता है। हाय हुसैन की बेकसी, कब्र अली असगर को तर करने के लिए हुसैन के पास पानी तो न था, अपने आंसुओं से कब्र अली असगर को तर किया। बैठे कब्र पे क्रिया करते जा रहे हैं, किसी ने आके पूछा भाई यहाँ हुसैन कौन है, बताओ का हुसैन कौन है। ये तो न कह सके कि मैं शाहे मशरिक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। भाई तू कौन है, कहा मैं कासिम सुमरा हूँ, कहा खुदा का खत लाया हूँ, बस बेटी का खत को लिया। खड़े हुए वो पढ़ते जा रहे हैं, जारो कतार लोटे जा रहे हैं। खत में लिखा था बाबा मेरा भैया अली अकबर, मेरे भैया कासिम की तो शादी हो गई होगी, आपने भैया कासिम की शादी में मुझे नहीं बुलाया। भैया बाबा अली अकबर ने मुझे ले जाने का वादा किया था, अली अकबर मुझे लेने नहीं आए। पढ़ते जा रहे, जारो कतार लोटे जा रहे। एक बार नजर कासिम के तरफ पड़ी, देखते क्या बार बार खैमे के तरफ देख रहा है। हुसैन ने खत को छोड़ा, अली उस कासिम से मुखातिब हुए, है भाई अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझसे मांग ले, मगर बार बार खैमे की तरफ ना देख, अंदर मेरी बहन ज़ैनब है। हुसैन की जिंदगी में ज़ैनब की बेपर्दगी हुसैन को बर्दाश्त नहीं है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझसे मांग ले। वो डर गया, हाथ को जोड़ा, आका मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब चला था मदीने से, सुगरा ने मुझसे वसीयत की थी भाई जब तू वहां जाएगा तो देखना जब तू जाएगा तो वहां देखना खैमे से कुटिया चलता हुआ बच्चा निकलेगा, खैमे से कुटिया चलता हुआ बच्चा निकलेगा। तू उस बच्चे को उठा लेना गोद में और मेरे तरफ से उसको प्यार कर लेगा। कहना भैया जब यहाँ से गया था मेरी आगोश छोड़ने को तैयार न था, वहां जाके बहन को भूल गया। मैं सुगरा की वसीयत पे अमल करने के लिए उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। बस हुसैन ने सुना कि भाई तू जिस बच्चे को ढूंढ रहा है वो गले में तीर खा के सो रहा है। लिपट के कब्र अली असगर से रोने लगे, बेटा अली असगर बहन ने तुम्हें प्यार कहा है, बताओ मैं बहन को क्या जवाब दूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार तुम्हारी मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा ले। परवरदिगार तुम्हारा शुक्र तुम्हारे सहरा में जगह दे दे। परवरदिगार हुसैन मजलिस हुसैन के सफरे में
تمام ہمارے تمام شہادت کر کے تمام گناہوں کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے پروردگار حسین مجلس حسین کے صدقے میں تمام حسین کا زادہ جہاں جہاں پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے پروردگار تجھے یہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ پروردگار تجھے علی اصغر کے چھدے القوب کا واسطہ پروردگار تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ تمام حسین کا زادہ جہاں جہاں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے تمام حسین کے زادہ جہاں جہاں ہے جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو روا کر دے جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا کر دے جو روزگار سے ان کو روزگار میں برکت عطا فرما دے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا کر دے جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر دے جو دنیا سے محروم ہو گئے علی کے شیعہ حسین کے زادہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت بلند مقام عطا فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کی قبر کو روشن فرما دے ان کی قبر کی مشکل کو آسان فرما دے پروردگار حسین میری مجلس کو قبولیت عطا کر دے پروردگار اگر تو نے میری مجلس کو قبول کیا ہے تو میری دعا کو بھی قبول کر لے اور حسین مجلس حسین کے سب کے میرے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور کر دے پروردگار ہمارے امام زمانہ کا ظہور کر دے اور ہمارے کردار کو ایسا بنا دے کہ ہم زینت امام بنے ذلت امام کا باعث نہ بنے اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار کر دے اللہ